अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया अकबर। होप्स आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज हम लोग वीडियो 604 की लास्ट वीडियो बना रहे हैं, यानी 39 से 41 तक आज हम कंप्लीट कर देंगे। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक का सफ़र आप सब को पसंद भी आया होगा और आपको हर चीज़ समझ भी आई होगी। तो चलिए जी अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेसन नंबर 39 है आपके पास। इसमें जो टॉपिक हमारा सबसे पहले आता है वो है 229। इसमें हम देखते हैं ईडिक्यूल। अब ईडिक्यूल है क्या? ईडिक्यूल बेसिकली ये कॉन्सर्टम है जो कि एजुकेशन क्वालिटी पे वर्क करता है। आप समझ लो इसे कि ये एक ऐसी तंजीम है जो कि एजुकेशन की क्वालिटी पे वर्क कर रही होती है। अब इसमें होता क्या है? केयरफुल असेसमेंट होती है जो कि बताती है कि डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है रिसोर्सेज को। अब ये अक्रॉस स्कूल का रही होती है और विद इन स्कूल का रही होती है। अगर हम इसकी डिफ़िकल्टी देखें तो इसमें हमें रिसोर्स असेसमेंट के अंदर काफ़ी इश्यूज नज़र आ रहे होते हैं। एजुकेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम जो होता है वो लो इनकम कंट्रीज़ के अंदर डेफिशिएंट लेवल पे चल रहा होता है, रिलायबल नहीं होता। इशू जो होता है कभी कभार पॉलिटिकल भी होता है। चाइल्ड फ्रेंडली स्कूल। अब चाइल्ड फ्रेंडली स्कूल के अंदर अगर हम देखते हैं तो इंडिया एक ऐसा मल्टी ग्रेड टीचिंग ट्रांसफॉर्म करता है जिसके अंदर हम एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करते हैं स्टेट स्कूल्स के अंदर। लाइक चेन्नई हो गया। चेन्नई के अंदर जो स्कूल पाए जाते हैं वहाँ पर मल्टी ग्रेड टीचिंग हो रही होती है, यानी कि वो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कर रहे होते हैं। अफ्रीका को देखें तो वो स्ट्रगल कर रहा होता है कल्चर ट्रेडिशन की वजह से, यानी टॉप उनके अंदर उनकी हुकूमत जो होती है वो टॉप डाउन डिसीजन मेकिंग कर रही होती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी स्ट्रगल करता है। अगर हम बात करें टीचर्स की तो टीचर्स जो मोटिवेशंस होती हैं उनकी ट्रेनिंग की जा रही होती हैं मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर, जिनके अंदर लो इनकम पाया जाता है। प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो रही होती है, स्पोर्ट और इंसेंटिव हो रहा होता है। नेक्स्ट आपसे कहते हैं कि ईट कॉल रिसर्च के अंदर हमारे पास आता है सोशल जस्टिस फ्रेमवर्क। तो हमें पता चला कि ईडी कॉल रिसर्च जो है ये बेसिकली सोशल जस्टिस फ्रेमवर्क पे बेस करता है। टीचर को हम बोलते हैं कि इसके पास पावर है, वो हर चीज़ पे रिसर्च कर सकती है, वो अपॉर्चुनिटीज़ बना सकती है और वो डिसएडवांटेजेस के बारे में बात कर सकती है। ह्यूमन कैपिटल अप्रोच आपके पास आती है जी। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें प्राइवेट स्कूल्स के बारे में बात की जाती है जो कि गवर्नमेंट स्कूल्स के साथ साथ वर्क कर रहे होते हैं। लाइक चॉइसेस होती हैं आपके पास, आप या तो प्राइवेट में जाओ या गवर्नमेंट में जाओ। कंपिटेटिवनेस भी चल रहा होता है, स्कूल की अथॉरिटी के बारे में बात की जा रही होती है, अकाउंटेबिलिटी के बारे में बात की जा रही होती है। इसमें डिसेंट्रलाइजेशन देखें तो डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो इंक्रीज करती है rather than decreasing gap in education quality among the rich poor in some countries. एफा ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट के अंदर बताया गया था कि जो कि 2009 में आई थी कि जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो काफ़ी ज़्यादा एजुकेशन क्वालिटी पे अफेक्ट करती है। लाइक रिच अगर हैं तो वो बेहतरीन स्कूल की तरफ जाएंगे, सो वो उनकी एजुकेशन क्वालिटी बेहतरीन होगी। पुअर जो हैं वो ज़रा सस्ते स्कूल्स की तरफ जाएंगे तो एजुकेशन क्वालिटी भी सस्ती चलेगी। ये बात यहाँ बताई गई थी। टॉपिक 232 के अंदर हम रिक्वायर्स की बात करते हैं। जब हम कंपेयर करते हैं ना इक्वलिटी और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को सोशल जस्टिस को देखते हुए, तो हमें चाहिए एक, या रिसर्चर्स ने बताया कि जो कर रहे होते हैं ना उन्हें चाहिए कि वो एग्रीगेशन और डी एग्रीगेशन ऑफ डेटा के बारे में बात करें, क्वालिटेटिव रिसर्च करें। अब रिक्वायर्ड स्टडीइंग के अंदर देखिए तो ये जेंडर बेस्ड इशू इसमें काफ़ी सारे आ जाते हैं। कल्चर एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग आउटकम आ जाता है, कल्चर एलिनेशन आ रहा होता है। नेक्स्ट आपके पास आती है राइट अप्रोच। लैंग्वेज राइट जो होती है वो एजुकेशन के अंदर देखी जाती है। इंडिजीनियस लैंग्वेज के बारे में बात किया जाता है, बिलिंगुअल एजुकेशन के बारे में बात की जा रही होती है, रिसोर्सेज और पॉलिटिकल विल्स के बारे में बात की जा रही होती है राइट अप्रोच के अंदर। नेक्स्ट आपके पास इंपॉर्टेंट जो चलता है वो 234 पे टॉपिक है आपके पास बियॉन्ड ह्यूमन कैपिटल राइट अप्रोच। अब देखिए ना तो हमारे सामने आया डबल एक्सक्लूजन। अब डबल एक्सक्लूजन के अंदर क्या हो रहा है, लोकल और ग्लोबल वर्क हो रहा है। पॉलिटिक्स ऑफ फ्रेमिंग के अंदर अगर हम देखें तो जो प्रोसेस इन्वॉल्व करता है ना पॉलिटिक्स ऑफ फ्रेमिंग के अंदर, वो उसमें इश्यूज प्यार होते हैं। लाइक
مس فریمنگ ہو رہی ہوتی ہے، ری فریمنگ چل رہی ہوتی ہے۔ اب مس فریمنگ کیا ہے؟ مس فریمنگ کے اندر جب ریسرچ کیا گیا تو پتہ چلا کہ یہ ایک وائس ایڈورسری کے بارے میں بات کی جاتی ہے۔ اس میں فارم آف سٹیزن شپ آ گیا، سٹنگ فریڈم آ گیا، اسٹیریوٹائپ آ گیا۔ ریفریمنگ کیا ہے؟ ریفریمنگ کے اندر ہم ٹرانسمیٹیو اپروچ کی بات کرتے ہیں، ڈسمینٹلنگ کی بات کرتے ہیں آبسٹیکلس کو۔ تو یہ تھا جی لیکچر 39۔ 34 کو بھی 40 کو بھی ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے جو اسٹڈی ہوئی نا اسکولس کو لے کر لو انکم کنٹریز کے اندر، وہ 6 ممالک تھے۔ اب ان 6 ممالک کا نام آپ کو یاد رکھنے ہیں کیونکہ یہ آپ کے پیپر میں کافی ساری دفعہ آئے۔ فرسٹ ون تھا جمیکا، سیکنڈ ون تھا کینیا، تھرڈ ون تھا تنزانیہ، فورتھ ون تھا گانا یا گھانا آپ کہہ لو، انڈونیشیا، اینڈ سکستھ ون تھا پاکستان۔ اب اس پر کافی ساری ریسرچ گئی، دیکھا گیا کہ وہ کس طرح ورک کریں۔ یہاں پہ آپ کے پاس لایا گیا ٹاپک 237 کے اندر کراس کنٹری انالائسس۔ اس میں ہوا کیا کہ ان 6 کنٹریز کے اندر کراس سیکشن اسکول سروس کیے گئے، سنو بال سیمپلنگ لی گئی۔ پتہ چلا کہ جو لو کاسٹ پرائیویٹ سکولز ہوتے ہیں وہ انکریزنگلی رائزنگ ڈیمانڈ پر ہیں، یعنی کہ وہ زیادہ تر ترقی پا رہے ہیں۔ پبلک سیکٹر جو ہوتے ہیں ان کے پاس ایبلٹی نہیں ہے کہ وہ ڈیمانڈ کو پورا کر سکیں۔ نیکسٹ آپ کو بتاتے ہیں جمیکا کے بارے میں، ایک یہاں پہ آپ کے آیا تھا پیپر تو ہم جمیکا کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں۔ پبلک سکولز جمیکا کے اندر انسفیشینٹ اسپیس ہوتی ہے، ان کے اندر انفیکٹو ایجوکیشن ہو رہی ہوتی ہے۔ یہاں پہ کوئی بھی انڈیویجول اٹینشن ٹو اسٹوڈنٹ پرووائڈ نہیں کر رہا ہوتا، یعنی ٹیچر فوکس ہی بچوں پر نہیں کر رہے ہوتے، وہ اپنی مرضی سے آ رہے ہوتے ہیں، اپنی مرضی سے جا رہے ہوتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو ہر چیز سمجھ آ رہی ہوگی۔ جن لوگوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہو، ہیلپ لے رہے ہو، سارا کچھ ہو رہا ہے، تو کائنڈلی گائز میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، ویڈیو کو بھی لائک کیا کریں۔ جو چیز سمجھ نہیں آتی مجھ سے پتہ کریے کریں۔ ہارڈلی 10 to 12 منٹس میری یہ ویڈیوز ہیں، ان میں آپ کے لیکچرز اس طرح کور کرا رہی ہوں کہ جو چیزیں آپ کے پیپر میں آئی ہیں، ہم نے اسے ہائی لائٹ کیا، اسے ڈسکس کیا، آپ کا کانسیپٹ اتنا بہترین کر دیا کہ آپ آسانی سے پورا پیپر اٹیمپٹ کر سکتے ہو۔ جن لوگوں نے میری ویڈیو سے پریپریشن کر کے مڈ ٹرم دیا انہیں تو اندازہ ہوگا کہ میں جو چیزیں بتاتی ہوں کتنی امپورٹنٹ ہیں۔ جو نئے آئے ہیں تو وہ بھی یہ ساری میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں، یعنی شورٹی دیتی ہوں کہ آپ میری ویڈیوز دیکھو گے، اس کے بعد آپ کو کسی ہیلپنگ مٹیریل کی ضرورت نہیں رہے گی۔ لیسن نمبر 41، ٹاپک 241، اس میں ہم بات کرتے ہیں کوالٹی آف آؤٹ پٹ آف لو فی اسکول۔ اب جب ہم دیکھتے ہیں پرائیویٹ سکولز کو تو ہمیں پتہ چلا کہ جو میجر ریزن ہے نا کہ پیرنٹس جو ہیں وہ آپٹنگ کرتے ہیں فار لو فی پرائیویٹ سکولز کو، بیکاز یہ پرسیو کرتے ہیں بیٹر ان کوالٹی۔ پبلک سکولز کی نسبت ان کے اندر ایجوکیشن کوالٹی بیٹر ہوتی ہے۔ جمیکا کے بارے میں ابھی ہم نے بات کی تھی، پھر بھی آپ دیکھ لیں لو اس میں نیشنل ایگزامینیشن سکورز ہو رہے ہوتے ہیں۔ گھانا کے اندر سملر سچویشن ہوتی ہے کہ اس میں ایکسیپشن آف جی اے رزلٹ پایا جاتا ہے۔ تنزانیہ کے اندر پازیٹیو اچیومنٹ ہے پرائیویٹ سکولز کی، اس میں کوئی بھی لو کاسٹ سیکٹر آف انٹرسٹ نہیں، اس کو کوئی ایویڈنس نہیں ملا ریسرچرز کو۔ انڈونیشیا کے اندر لو فی اسکول کوالٹی ہے ایک پرابلم۔ پاکستان کے اندر جو لو ٹیچر ہوتی ہیں ان کی مطلب وہ ایبسنٹ نہیں ہوتی کلاس کے اندر پرائیویٹ سکولز کو لے کر، لیکن ان کی کلاس کا سائز اسمال ہوتا ہے۔ ہائی ٹیسٹ کورس ہوتے ہیں میتھمیٹک، انگلش اور اردو کے اندر۔ کوالٹی پر کنسرنز پائے جاتے ہیں۔ ٹاپک 242 ہے سکسیسفل انیشیٹو اینڈ ماڈل۔ تو جب ہم ان 6 کنٹریز کے ایویڈنس کو دیکھتے ہیں یا اس کی ریسرچ دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے کچھ ایویڈنس آتے ہیں، یعنی کچھ انیشیٹ یا ماڈلز پائے جاتے ہیں۔ ای ایف اے گولز کو دیکھا جاتا ہے کہ آیا وہ ای ایف اے گولز پہ میٹ کر رہے ہیں یا نہیں، کانٹیکسٹ کو دیکھا جاتا ہے۔ کینیا کے اندر دیکھیں تو انرولمنٹ جو ہوتی ہے وہ 1 یا 2 اسٹوڈنٹ کو دیکھیں تو اس میں کوئی چارج نہیں ہوتا، وہ 3 سے یا 4 فی پیئنگ اسٹوڈنٹ انرول آرام سے کر سکتے ہیں اس میں۔ اسکول ان باکس ایک فرنچائز اپروچ جو کہ برج کا کام کرتی ہے انٹرنیشنل اکیڈیمک
ان کینیا. کینیا کے اندر ایک فرینچائز ہے جسے ہم کہتے ہیں اسکول ان باکس. یہ اپروچ ہوتی ہے، یہ برج بناتی ہے انٹرنیشنل اکیڈیمک کے ساتھ. اس کی جو کاسٹ ہے وہ ہے $4 پر منتھ پر اسٹوڈنٹ. ہر بچہ ہر مہینے $4 دیتا ہے. اس میں اسکرپٹ کریکلم ہوتا ہے، ٹیچر مینجمنٹ کی ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے، فیسلٹیز ہوتی ہیں، مٹیریل پرووائڈ کیے جاتے ہیں. یعنی کہ ایک بہترین اسکول کینیا کے اندر جو ہوتا ہے. اسکالرشپ پروگرام بلوچستان کے اندر اگر آپ پروموٹ کریں گرلز ایجوکیشن کو تو ہم سکسیزفل رہ سکتے ہیں. ریسرچر نے ایک ایڈوائس دی تھی. اس کے بعد جی ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہمارے سامنے جو چیز امپورٹنٹ آتی ہے وہ ٹاپک 245 میجر آرگومنٹ اگینسٹ نان گورنمنٹ اسکولز. اب فرسٹ میجر آرگومنٹ کیا ہے؟ رائٹ دیٹ اونلی اسٹیٹ کین ڈلیور. اب جو اسٹیٹ ہوتی ہے وہ چاہتی ہے کہ وہ اکیلی ہی اونر رہے. پرووائڈر آف اسکولنگ کے اندر اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہ فائنینشیل آؤٹ ریچ ایشوز اس کے پاس پائے جاتے ہیں. نان سبسائزڈ پرووائڈرز کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کمیونٹی ریویو کو، یعنی ٹیکس ریسورسز کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ ٹیکس ریسورسز جو کمیونٹی سے لیے جاتے ہیں پرائیویٹ اسکولز فیس کے طرح ہی ہوتے ہیں. لائک میں اگر اسے کہوں کہ ٹیکس ریسورسز جو کمیونٹیز سے لیے جاتے ہیں وہ لائک اس طرح ہوتے ہیں کہ پیرنٹس جب پرائیویٹ اسکول میں بچے کو پڑھا رہے ہوتے ہیں نا تو اتنے ہی پیسے انہیں دینے پڑتے ہیں جتنے وہ ٹیکس میں دے رہے ہوتے ہیں، یعنی کافی ہائی کاسٹ چل رہا ہوتا ہے. اس کے بعد ہی ہم دیکھتے ہیں ایفیشینسی کین بی ٹرو انڈر سرٹن کنڈیشنز. اب ایفیشینسی کو کیسے ٹرو کیا جا سکتا ہے؟ اس میں ہم دیکھتے ہیں گڈ سورس آف انفارمیشن ہو، افیکٹو ریگولیٹری فریم ورک ہونا چاہیے. پرائیویٹ اسکولز جو ہوتے ہیں انہیں زیادہ ایفیشینٹ دکھنا چاہیے بنسبت گورنمنٹ اسکولز کے. اگر یونیورسل بیسک ایجوکیشن کو دیکھا جائے تو ہمارے سامنے آتا ہے کہ نان گورنمنٹ اسکولز کے اندر کنٹریز جو ہوتی ہیں وہ اچیو کرتی ہیں یونیورسل ایجوکیشن. اب وہ کیسے کرتی ہے؟ مکسچر آف گورنمنٹ اینڈ نان گورنمنٹ اسکولنگ کو. یعنی کہ اس کے اسکول ایک ملک کے اندر جو گورنمنٹ اور پبلک لیول پہ اسکولز ہوتے ہیں یا پرائیویٹ اسکولز ہوتے ہیں ان کے اندر جو ایجوکیشن پڑھائی جاتی ہے نا اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یونیورسل ایجوکیشن ہے کیا. ریلائنس آف پرائیویٹ اسکولز کین انڈرمائن پبلک سسٹم، تو یہ مکسڈ رزلٹ دیتے ہیں. اگر لو کاسٹ اسکولس کو ہم کہیں کہ وہ کبھی بھی اکمڈیٹ نہیں کر سکتے پور ہاؤس ہولڈ کو تو یہ بات بالکل ٹھیک ہوگی. کچھ ایکسٹینٹ پہ آگے یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ یہ بالکل ٹھیک ہے. بہت سارے ہمیں کنٹریز کے اندر ایویڈنس ملے کہ پرائیویٹ اسکول جو ہوتے ہیں وہ پورے چلڈرن کو ریچ نہیں کرتے. تو یہ تھا جی آج کی ویڈیو. مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی. کہانی میں چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. ملتے ہیں جی ابھی کوئی کسی نئی دنیا کے اندر نئے سبجیکٹ کے ساتھ. بیسٹ آف لک فار یور فائنل ٹرمز. اللہ حافظ. بائے بائے.